السلام علیکم، گڈ مارننگ، ہیو اے نائس ڈے۔ کیا حال ہے جی آپ سب کا؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور میں صبح صبح اٹھی ہوں۔ میں نے کہا سب سے پہلے تو لائٹس وغیرہ آف کر دوں، اور پہلے تو میرے اٹھنے سے پہلے ہو جاتی ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مجھے خود کرنی پڑتی ہیں۔ اور موسم بڑا پیارا بنا ہوا ہے صبح صبح، اور اب پہلے سے کافی موسم جو ہے نا وہ چینج ہو چکا ہے ہمارے پاس تو سرگودا میں۔ آپ لوگوں کے پاس موسم کیسا ہے؟ مطلب کہ پہلے والی ٹھنڈ اتنی نہیں رہی، کیونکہ اب دھوپ ڈیلی نکل آتی ہے، اور بس اسی وجہ سے نا پھر دن میں وہ پہلے والی ٹھنڈ جو ہے نا وہ نہیں ہوتی، لیکن وضو وغیرہ کرنے کے بعد تو ہاتھ پاؤں سے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ جی میں نے نا آج صبح صبح میرا اٹھنے کا مین مقصد اور کچن میں آنے کا یہ بھی تھا کہ مجھے ایک کیک دینا تھا، جو کہ صبح صبح مجھے دینا تھا 7 بجے، اور بس انہوں نے ارجنٹ بیسس پہ کہا تھا۔ پہلے تو انہوں نے لیٹ کہا تھا، لیکن پھر انہوں نے کہہ دیا جی سنڈے والے دن جائیے، اور سنڈے کو میں نے جانا تھا شاپنگ پہ آج، اس لیے پھر انہوں نے کہا آپ صبح صبح بنا دیجئے گا اور ہم لے لیں گے۔ میں نے کہا چلیں پھر ٹھیک ہے، کیونکہ کمٹمنٹ پہلے میں جو ہے وہ ان سے کر چکی تھی، تو پھر ویسے بھی کچھ اپنے تھے جاننے والے، تو پھر میں انکار نہیں کر سکی، ورنہ میں نے ان کو کہا تھا کہ میں اگر کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی یہ آپ کا اتنا ارجنٹ پھر نہ بناتی۔ تو خیر جی یہاں پھر میں ساری رات مجھے یہی ٹینشن لگی رہی، جب میری آنکھ کھلے یہی میں نے کہا وہ لینے نہ آ جائیں، یہ نہ ہو کہ کیک بنے نا۔ تو کیک کو میں نے رات کو ہی نا کرم کوٹ کر کے رکھ دیا تھا، بس صبح مارننگ میں اس کی کریم بیٹ کی، اور پھر اوپر سے اس کا ڈیزائن بنانا تھا۔ کیک جو تھا وہ انہوں نے کہا تھا جی ہمیں چاہیے برائٹ ٹو بی کا کیک، تو ٹاپر وغیرہ بھی تھا میرے پاس، تو پھر میں نے ان کو کہا کہ ٹاپر وغیرہ لگوا لیں۔ پہلے تو انہوں نے کہا ایسے لکھ دیں، میں نے کہا ٹاپر کے ساتھ اچھا لگے گا۔ خیر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بات ہو گئی میری ان سے، اور میں نے جی کیک بنا دیا، اور پھر میں نے ان سے رابطہ کرتی رہی، لیکن یہ ہے کہ میرے نکلنے تک وہ لوگ آئے ہی نہیں، کیونکہ میں نے 9 بجے نکل جانا تھا۔ میں نے کافی کہا، میں نے کہا میرے ہوتے ہوتے آپ لے جائیں تاکہ میری ٹینشن بھی ختم ہو۔ پیچھے پپو گھر میں اکیلی ہیں، تو وہ پھر ان کو بھی ٹینشن ہوگی کہ پتہ نہیں کب آئے گا، کون آئے گا، تو میں نے کہا اس لیے، لیکن خیر پھر ان کا رپلائی نہیں آیا، پھر میں فریج میں رکھ کے تو چلی گئی۔ کیک ماشاءاللہ بڑا اچھا بن گیا تھا، مجھے تو بڑا پسند آیا تھا، اور اب میں نے کہا ان کو آتا ہے یا نہیں یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن خود جب ہمیں تسلی ہو جاتی ہے تو پھر اس بات کا تھوڑا یقین ہو جاتا ہے کہ انشاءاللہ ان کو بھی پسند آ جائے گا۔ لیکن اس کیک کی سٹوری ابھی ختم نہیں ہوتی، وہ میں آپ کو آگے چل کے جو سناتی ہوں، لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج ہم نے شاپنگ پہ جانا تھا، تو بس کیک جو ہے نا وہ بنانے کے بعد پھر میں نے کہا چلیں جی وہ تیاری کر لیتی ہوں، کیونکہ بچوں کو بھی چھٹی تھی، بچوں نے سب نے ساتھ جانا تھا، ہم فیملی پوری نے جانا تھا، اور آج فرسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا کہ ہم پوری فیملی ایسے شاپنگ پہ جا رہے ہیں، ورنہ ایسے ہی ہوتا ہے زیادہ تر کہ ابھی میں جب بچے چھوٹے تھے تو میں خود کرتی تھی، اس کے بعد جب بچے ماشاءاللہ بڑے ہوئے تو پھر ایک آدھ جس نے چیز لینی ہوتی تھی اس کو ساتھ لے کے بازار جاتی تھی، لیکن آج پھر کافی جو ہے نا وہ ٹائم کے بعد ہم نے یہ پلان بنایا ہے، تو میں نے کہا چلے بچوں کی آؤٹنگ بھی ہو جائے گی اور شاپنگ بھی ہو جائے گی، فیملی میں میرے کزن کی بیٹی کی شادی ہے، تو ایک میرا پارسل تھا، میں نے منڈی جانا ہے جی شاپنگ کرنے، اور منڈی کا ایک پارسل تھا، تو میں نے کہا چلے جی میں بائی ہینڈ ان تک پہنچا دوں گی، کیونکہ جا رہی ہوں چلے تو گاڑی والے کو دوں گی تو وہ دے دے گا، اس لیے پھر میں نے یہ روکا ہوا تھا۔ اور بس پھر یہاں جی ہم لوگ جا رہے ہیں، اور تقریباً ہم لوگ 9 ساڑھے 9 بجے جو ہے نا وہ نکل گئے تھے گھر سے، اور میری ہیلپر بھی آ گئی تھی، مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی، میں نے کہا چلے میرے ہوتے ہوتے آ گئی ہے، ویسے آلریڈی میں نے اس کو بتایا ہوا تھا کہ میں نے کل چلے جانا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کوئی مسئلہ نہیں، تو پھر یہ ہے کہ میری ہیلپر الحمدللہ بڑی تسلی والی ہے، میں گھر میں ہوں یا نہ ہوں مجھے یہ ٹینشن کو نہیں ہوتی کہ ایک گھر کھلا ہوا ہے اس حوالے سے۔ اور بس پھر یہاں جی ہم لوگ اب جا رہے ہیں، اور کیک کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ میں جب دن وہاں ہم پہنچے دن میں، تو مجھے نا ایک 9 نمبر سے کال آئی، اور پہلے تو میں نے دیکھی نہیں کیونکہ موبائل میں ڈیٹا نہیں تھا، تو خیر پھر جب میں نے کیا اور میں نے آن کیا ڈیٹا تو دیکھا تو مس کال آئی ہوئی تھی، ساتھ ہی کہ میسیج ریسیو ہو گیا، تو میں نے میسیج سنا تو مجھے کہتی ہیں کہ آپ سے ہم نے آج کیک بنوایا ہے، اور کیونکہ انہوں نے آگے سے کسی ریفرنس سے بنوایا تھا نا، تو مجھے کہتی ہیں کہ وہ کیک جو ہم نے تو کہا تھا کہ باربی کا کیک بنانا ہے، اور آپ نے برائٹ ٹو بی کا کیک بنا دی، تو وہ ایک دفعہ تو مجھے ایسے نے شوق لگا سن کے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر خیر میں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ کہا ہے تو آپ نے مجھے نہیں کہا ڈائریکٹ، آپ کی جن سے بات ہوئی ہے آپ نے ان کو کہا ہے، تو مجھے انہوں نے جیسے بتایا ہے میں نے ویسا سیم بنا دیا ہے، اس میں میری تو کوئی مسٹیک نہیں ہے، اور نہ ہی میرے پاس اس کا کوئی سلوشن ہے۔ تو میں نے کہا کائنڈلی مجھے میسیج کرنے کے بجائے آپ ان سے ڈائریکٹ رابطہ کریں جن کو آپ نے کہا ہوا تھا۔ وہ میں نے میسیج جو ہے نا ان کو فارورڈ کر دیا جنہوں نے مجھے
کہا تھا. میں نے کہا یہ اپنا معاملہ جو ہے نا ان کے ساتھ حل کریں. ایسے سے مجھے ان کا میسیج آیا ہے. تو وہ کہتی ہیں ہاں بس میری مسٹیک تھی, انہوں نے مجھے کہا ہوا تھا, مجھے آپ کو کہنا یاد نہیں رہا. میں نے کہا میرے پاس تو اب اس کا حل کوئی نہیں ہے. خیر تو یہ تھی جی اس کیک کی سٹوری. اور بس الحمدللہ جی ہم لوگ یہاں پہنچ گئے ہیں. سب سے پہلے جی ہم لوگ آئے ہیں شاہپوش میں. شاہپوش برانڈ ہمیشہ سے میرا فیوریٹ رہا ہے, اب سے نہیں, تب سے جب میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے تب سے لے کے نا, مطلب بچیوں کے کپڑے ان کے پاس اتنے اچھے ہوتے تھے نا. تو میں شروع سے نا اپنی بیٹی کے کپڑے ان سے لیتی تھی. جب بھی کوئی فنکشن ہونا, عام سردی کے گرمی کے, تب ان کا جو منڈی میں ہے نا برانچ, وہ مطلب ان کی اتنی بڑی شاپ نہیں تھی. لیکن اس کے بعد پھر جیسے جیسے میرے بچے بڑے ہوتے گئے, مطلب میرا ان کے ساتھ ریلیشن رہا نا, تو مجھے آئیڈیا ہوتا گیا. پھر انہوں نے آگے بچوں کے بھی رکھ لیے, ہر ونٹر سیزن کے کپڑے. پہلے صرف ان کے پاس فینسی کپڑے ہوتے تھے اور بچیوں کے تو بڑے ہی اچھے. اور اتنی پکچرز ہیں نا میری بیٹی کی جو ان کی شاپ کے اندر ہی, میں جب بھی جاتی تھی نا تو چھوٹی تھی ماشاءاللہ, تو بڑی کیوٹ. سیلز مین جو ہوتی ہیں جو گرلز اور بوائز, وہ پھر اس کو اٹھا کے اتنی پکچر بنوایا کرتے تھے نا, تو کافی اس کی ان کی ڈریسز میں ہیں. اور اس طریقے سے نا ابھی بھی الحمدللہ مطلب میرے پاس جو کپڑے پڑے ہوئے ہیں, میری سسٹر کی شادی کیے ہوئے ہیں, تو میں نے ایک آدھ سوٹ لازمی ان سے لیے ہے. اور بس اس لیے میں جب بھی پھر آتی ہوں نا منڈی میں, تو میں سب سے پہلے ان کی شاپ پہ جاتی ہوں. سارے برانڈز ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں دل کو ایک ہوتا ہے نا, ایک برانڈ کا تسلی ہو جاتی ہے. تو اس لیے تو میں یہاں پہ آئی. میری بیٹی نے لینا تھا سوٹ جی مہندی کا, وہ سرگودا سے لے آئی ہوئی تھی بارات کا, اور وہ سلنے اس نے دے دیا ہوا تھا, ویلوٹ کا اس نے بنوایا ہے میکسی. تو لیکن پھر مہندی پہ جو ہے نا وہ اس نے لینا تھا, تو وہ پھر اس لیے پھر میں ساتھ آ گئی. بچوں کے بھی کچھ لینے تھے, اپنا بھی میں نے کہا کچھ دیکھتی ہوں, تو بس اس لیے. تو شاہپوش پہ آئے سب سے پہلے, تو وہاں سے اس کو ایک پسند آ گیا, لیکن اس نے کہا ماما یہ آپشن تو ہے ہی, آگے ہم نیکسٹ اور چیک کر لیتے ہیں. تو ساتھ بھی 2-3 اور شاپ تھی مدر کیئر والوں, ان کے پاس بھی اچھے تھے اور مطلب اس طرح, لیکن دل کو میں تسلی کوئی نہ ہوئی. شاہپوش پہ میری بیٹی کو ایک پسند آ گیا تھا, مطلب اچھا تھا اور مجھے بھی وہ لگا تھا. لیکن وہی بات آ جاتی ہے نا کہ اس نے کہا چلے ماما پہلے اور کہیں سے چیک کر لیتے ہیں, اور میں نے حاکم مال بھی آنا تھا. تو جو سیکنڈ تھا نا میرا, وہ یہ تھا کہ اب ہم وہاں چلتے ہیں اور وہاں سے چیک. یہاں پہ ہم نے چیک کیے جے ڈور سے, ڈائنر سے, سبھی سے. اور بچے جو ہے نا وہ تو ایکسائٹیڈ یہ اس لیے تھے کہ ہم آئے ہیں تو ہم نے جو ہے نا وہ پلے ایریے میں چلے جانا ہے. تو بس ان کے تو یہاں آتے گئے ہیں, تو یہی ان کا سٹارٹ ہو گیا, ماما وہاں چلے وہاں. میں نے کہا نہیں جب تک آپ کی شاپنگ کمپلیٹ نہیں ہو جاتی میں نے آپ کو کہیں بھی نہیں جانے دینا. تو اس لیے میں نے ان کو قابو رکھا ہوا تھا. کلیکشن اچھی تھی بچوں کی, کافی سیلز بھی لگی ہوئی تھی, سمر کے حوالے سے بھی, ونٹر کے حوالے سے بھی, مطلب کافی تھا. اور ان کے پاس جو تھی نا وہ ورائٹی بھی کافی زیادہ تھی. لیکن بات وہی آ جاتی ہے, کبھی جس میں جو ہمیں کلر پسند آتا ہے اس میں سائز نہیں ہوتا, جو سائز پسند آتا ہے اس میں وہ کلر اچھا نہیں لگتا. تو کافی چیک کرنے کے بعد یہاں سے بچوں کے میں نے لے لیے, فرحان کا سوٹ لیا, اور ابو ہریرہ کا پھر یہاں سے میں نے ان کے جو ہے نا کرتے اور شلوار انہوں نے ان کے لیے وہ میں نے بارات کے لیے لے لیے. اس کے بعد بچوں نے جی لام لگائی ہوئی تھی, ہمارے زبان میں جو بولتے ہیں کہ جلدی لگائی ہوئی تھی کہ چلیں ماما پلے ایریے میں چلیں. میں نے کہا میں آپ کے ساتھ جاؤں گی, میں دیکھوں گی وہاں کیا ہو رہا ہے. اور بس یہ ہم لوگ آ گئے ہیں یہاں پہ. تو یہاں میں نے کہا چلیں جی میں چلو بچوں کو چھوڑ آتی ہوں, کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں وہاں چھوڑ دیں, اب آپ نے اپنے کپڑے لے لیے ہیں اور اب آپ شاپنگ کرتے رہیں. تو میں نے کہا چلیں جی ایک دفعہ خود تسلی ہو جاتی ہے, ذرا بچوں کو بندہ خود چھوڑ کے آئے. تو بس یہاں پہ آ گئی, اور یہاں پہ جب آئی پھر میری بیٹی نے ماما کہا ماما میں نے بھی ایک گیم کھیلنی ہے. چلو جی سارے پھر سٹارٹ ہو گئے, اور پھر جب تک آدھا گھنٹہ ہمارا یہاں لگ گیا. مجھے یہ جلدی تھی کہ اتنی لیٹ ہو رہی ہے, ابھی ہمارے کام کافی زیادہ تھے, اور ہم نے صرف 2 بچوں کے کپڑے لیے تھے, اور اس لیے کچھ ٹائم کھانے پہ بھی لگنا ہے, کیونکہ بچے صبح ناشتہ وغیرہ کر کے نہیں آئے تھے, بس ہلکا پھلکا لیا تھا ہم نے. تو یہ بھی تھا مائنڈ میں کہ ابھی کچھ بچوں کو کھلانا بھی ہے, اور دن پتہ ہے آپ کو سردیوں میں اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ٹائم کا پتہ نہیں چلتا کیسے مغرب ہو جاتی ہے. بچے یہ خوش ہو گئے, اور میرا بچوں کو لانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ چلے بچوں کی تھوڑی سی آؤٹنگ بھی ہو جائے گی. تو اچھا انہوں نے یہ ایریا بنایا ہوا ہے بچوں کے لیے, کافی جو ہے نا وہ گیمز وغیرہ بھی ہیں, اور جو بچے مطلب شوق رکھتے ہیں نا یہ بائک یا کار چلانے کا, تو ان کے لیے اچھی گیمز ہیں. بہرحال اس کے ٹوکن لیے جاتے ہیں, پھر وہ ٹوکن اس کے اندر ڈالو تو بچے وہ کھیل سکتے ہیں. وہ جو بچوں کو لے کے دیے 500 کی انہوں نے لیے, لیکن میرے خیال میں وہ ویسٹ ہوئے, انہوں نے آدھے کھیلے اور آدھے بس ایسے ہی آ گئے. وہاں سے نکلے جی تو ہم آ گئے ہیں, جیولری لینی تھی میری بیٹی نے. آپ پتہ ہے بچیوں کا ذرا شوق ہوتا ہے میچنگ کا, ہر ایج کا اپنا ہوتا ہے نا تھوڑا, تو اس لیے تو یہاں سے اس نے لینا تھا یہ نا بالوں میں لگانے کے لیے جو جوڑا بنائیں تو بیک سائڈ پہ لگاتے ہیں, وہ لینا تھا. تو وہ مگر یہ ہے کہ جیسا اس کو چاہیے تھا سیم ایسے مل گیا. اور زور کا ٹائم ہمیں یہیں پہ ہو گیا جی, جب ہم نے ابھی 1-2 آئٹم ہی لیے تو اس کے بعد کھانے کا ٹائم بھی ہو گیا تھا. اور یہاں پہ وہ اوپر ہی تھا کھانے کا سسٹم بھی سارا,
تو ہم نے کہا چلیں جی اب کھانا جو ہے نا وہ یہاں سے کھا کے کچھ تو پھر اپنا نیکسٹ کام وہ کرتے ہیں. اور ڈائنر سے ابو سفیان کی جیکٹ لے لی. بس ویڈیو کو تھوڑی تھوڑی بناتی رہی ہوں لیکن کچھ کلپ شوم بنے ہیں کچھ نہیں اسی طرح نا. اور اس کے بعد جی میرے ہسبینڈ چلے گئے تھے نماز پڑھنے تو ہم نے اتنے میں کھانے کا آرڈر دیا. ہم نے کہا چلیں جی اتنے میں کھانا وہ آ جاتا ہے. تو بچوں نے باہر جائیں تو آپ کو پتہ ہے فاسٹ فوڈ ہی کھانا ہوتا ہے. ہم نے تو کہا کہیں کھانا وغیرہ کھا لیتے ہیں لیکن مطلب روٹی کھاتے ہیں کچھ اور ٹرائی کرتے ہیں لیکن بچوں نے کہا نہیں جی ہم نے پیزا کھانا ہے. ہم نے کہا چلیں جی وہ تو آسان کام ہی ہے یہاں سے ہی کھا لیں گے. یہ دیکھیں جی مجھے اتنی ہنسی آئی. ساتھ ایک ریسٹورینٹ اس کا نیم تھا سیکنڈ وائف. تو عجیب عجیب لوگ نام جو ہے نا وہ بھی رکھ لیتے ہیں. خیر انہوں نے کہا جی آدھا گھنٹہ آپ کا لگ جائے گا آرڈر آنے میں. تو میں نے کہا چلیں جتنے میں کچھ اور ہے نا وہ ٹائم اپنا اس کو یوز کریں اور کچھ اور دیکھ لیتے ہیں. تو ابو ریرا کی اور فرحان کی جیکٹس وغیرہ لینی تھی تو میں نے کہتے ہیں میں ہم وہ دیکھ آتے ہیں. تو وہ وہاں سے جی ہم نے وہ پھر تھوڑی سی چیک کی کرتے رہے. کچھ بچوں کی پسند بھی ہوتی ہے نا. فرحان کہتا تھا میں نے جینس کی جیکٹ لینی ہے لیکن بس کہیں سے اس کا سائز جو ہے نا وہ پرفیکٹ وہ نہیں مل رہا تھا. اتنے میں جی ہمارا آرڈر جو ہے وہ آ چکا تھا اور پھر ہم نے کہا چلیں جی آپ جلدی جلدی کھانا کھاتے ہیں اور پھر جو ہے نا تب پھر نیکسٹ کوئی کام کریں گے. تو پیزا جو تھا وہ ان کا کافی اچھا تھا. اور یہاں پہ جی ہم رکھ کے تو ویٹ کر رہے تھے کیونکہ ابھی میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ نماز پڑھ کے نہیں آئے تھے. تو بچوں نے کہا پاپا آ لیں پھر ہم کھانا سٹارٹ کریں گے. تو یہ جو ہے نا ویٹ کرنا کھانا منہ کے آگے پڑاؤ تو بڑا مشکل ہوتا ہے. تو بس جب ہم کرتے ہیں اپنا سٹارٹ لنچ اور لنچ کے بعد پھر ہم کریں گے اپنا نیکسٹ جو ہے وہ کام. اور ابھی کام کافی زیادہ تھے. ابھی ہم کھانا کھا رہے تھے ساتھ ساتھ تو ہم سوچ رہے تھے کہ نا ابھی ہم نے یہ بھی لینا ہے یہ بھی لینا ہے کچھ بھی نہیں لیا اور شام کو واپس بھی جانا ہے کیونکہ شام کو نا ہمارا علاقہ جو ہے وہ ڈینجرس ہے. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہیں جائیں نا تو جلدی جلدی واپسی بھی ہماری ہو جائے. لیکن ابھی سین ایسا کوئی نہیں تھا. بڑا جی اچھا تھا پیزا ان کا. اس کے بعد جی ہم وہاں سے تو نکل آیا کہ مال سے کیونکہ وہاں سے ہمیں اور کچھ بھی نہیں پسند آ رہا تھا. ابو سفیان کا ہم نے سوٹ وہاں سے لے لیا تھا اور مطلب کہ اب بس جو ہے رہ گیا تھا نا وہ بچوں چھوٹے بچوں کی ایک جیکٹ لینی تھی تو وہ میرے مائنڈ میں تھی. اور میں نے اپنی جوتی لینی تھی مطلب جوتیاں رہ گئی تھے وہ تو پھر ہم نے بازار سے لینی تھی کیونکہ شوز والے سارے برانڈ جو ہیں وہ مین بازار کے اندر ہے. تو یہاں جی بات کر لیتے ہیں مسٹر جونیئر کی والوں کی یہ شاپ ہے اور اتنی اچھی شاپ ہے. اتنے ان کے ریزنیبل ان کی پرائسز ہیں اور اتنی زیادہ ان کے پاس ورائٹی ہے. ان کے پاس پہلے صرف بچوں کی تھی لیکن اب انہوں نے جو ہے نا وہ لیڈیز سیکشن بھی سٹارٹ کر دیا اور ساتھ میں جینٹس کا بھی. تو میں نے لیڈیز سیکشن سے جی اپنی سویٹر لی جو کہ یہاں پہ تو میں نے آپ کو دکھائی نہیں. تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو ساری شاپنگ جب ڈیٹیل کے ساتھ دکھاؤں گی تو اس میں دکھاؤں گی. یہاں سے میری بیٹی نے جویلری بھی لی وہ بھی ان کے پاس تھی. اور بچوں کی میں نے پینٹس لی اور بازار میں آپ یقین کرے کہ یہ پینٹس آنکھوں مال میں 2500 2000 کی رینج میں تھی جو مجھے یہاں سے 1000 میں ملی. اور پہلے بھی میں بچوں کی پینٹس وغیرہ جو ہے نا وہ ان سے ہی لاسٹ ٹائم میں آئی تھی جب تو میں لے کے گئی تھی اور اب پھر میں نے کہا چلے آئی ہوئی ہوں تو لے لیتی ہوں کیونکہ پینٹ جو ہے بچوں کی پتہ ہے آپ کو سارا سال ہی یوز ہوتی ہیں تو اس لیے بھی میں نے وہ بچوں کی دو لے لی. اس کے بعد جی ہم آ گئے ہیں مین بازار میں اور یہاں سے شوز لینے تھے. فرحان کے بھی میں نے اپنے لینے تھے اور اس کے بعد اپنے ہسبینڈ کے بھی لینے تھے. تو وہ پھر ہم کافی جو ہے نا وہ چیک کرتے رہے اور شوز پھر لینے جو تھے تو آگ تو اتنی لگی ہوئی تھی بازار میں اتنی مہنگائی کہ میں کافی عرصے کے بعد پراپر شاپنگ کرنے ایسے گئی ہوں. جاتی رہتی ہوں کبھی زیادہ تر اب آن لائن چیزیں منگواتی ہوں لیکن آئیڈیا ہوا ہے کہ ان 2-3 سال کے اندر اتنی مہنگائی ہو چکی کیونکہ سسٹر کی جب شادی ہوئی تھی لاسٹ ٹائم میں نے تب مین جو ہے نا وہ مکمل شاپنگ کی تھی. جیسے ہوتا ہے نا کہ باقاعدہ کسی فنکشن کے لیے عید کے لیے کوئی لیتے ہیں تو وہ پھر نارملی آپ کو پتہ اتنے ہی لیتے ہیں ایک سوٹ لے لیا یا اتنا. لیکن اب اندازہ ہوا ہے کہ کتنی جس چیز کو ہاتھ لگائیں یقین کریں آسمانوں کو جو ہے نا وہ ریٹ ان کے پہنچے ہوئے ہیں. بہرحال جو چیز لینی ہے وہ پہ لینی تھی. اس کے بعد جی یہاں سے میری بیٹی نے لینی تھی ایک باسکٹ جو کہ یہ مہندی پہ چیزیں رکھ کے کسی گفٹ کی جاتی ہیں مطلب جو مہندی والی آج کل جب پتہ ہے بازاروں میں چلی ہوئی ہیں وہ والی. اور ان کی شاپ پہ آئے تو ان کی شاپ ماشاءاللہ کافی جو ہے نا وہ ورائٹی تھی ان کی شاپ پہ لیکن جو ہمیں چاہیے تھا وہ ہمیں ملا نہیں. کبھی کبھار ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ دیکھنے میں بندہ لگتا ہے کہ نہیں یہاں سے ہمیں ضرور مل جائے گی لیکن نہیں. لیکن انہوں نے کافی کوشش کی اور وہ کافی ڈھونڈتے رہے لیکن ہمیں چاہیے تھا کہ جو شادی تھی نا میری کزن کی بیٹی کی تو اس سے ریلیٹڈ وہ میری بیٹی چاہ رہی تھی کہ میں جو ہے نا وہ بورڈ لوں جس پہ لکھا ہو گھر کی پہلی شادی.
تو لیکن وہ سین ہوا نہیں. باقی اور کافی تھے, یا مہندی کی رات وہ بھی نہیں تھا. باقی اس کے علاوہ پپو کے شادی, تو نند کی شادی, تو بہن کی شادی, تو چاچو کی بیٹی کی, تو ماموں کی بیٹی کی, فرینڈ کی, کزن کی, مطلب جو جہان کی تھی ان کے پاس ورائٹی, لیکن وہ چیز نہیں تھی جو کہ ہمیں چاہیے تھی. وہاں سے باسکٹ لی, اس کے بعد شاپوش پہ گیا, وہاں سے جی آخرکار میری بیٹی نے وہی سوٹ لیا جو اس نے سب سے پہلے پسند کیا تھا. اور اس کے بعد الحمدللہ خیر عافیت کے ساتھ ہم لوگ پہنچ آئے ہیں جی گھر. اللہ کا شکر ادا کیا. آتے جی اپنا ہیٹر چلایا. میں نے کہا مجھے تو بڑی ٹھنڈ لگی ہوئی, اور کوئی کچھ نہ چھیڑے سامان کو, ایک دفعہ اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دو, صبح دیکھوں گی کہ اس کو کیا کرنا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے جی بچے کہاں رہتے ہیں, ان کو صبر کہاں آتا ہے. جب ایک چیز لے لیں وہ جب تک سارے گھر والوں کو دکھا نہ دے. اور بس میرے کزن پھر آ گئے, سونے پہ سہاگا ہو گیا. تو بچوں کو موقع چاہیے تھا, پہلے ہی وہ اس تاڑ میں تھے کہ سارا سامان کھولیں. تو یہ میں لائی تھی, یہ ڈور کے نیچے لگانے والا نا, یہ جو اے سی بھی چلائیں تب بھی, یا سردی میں ہیٹر وغیرہ ہو تو تب بھی نا, اس کے لیے بڑا اچھا. تو پتہ نہیں ہے پورا آتا ہے کہ نہیں, بہرحال وہ سیل کر رہا تھا تو میں نے کہا چلیں جی لے لیتی ہوں. تو یہاں جی وہ اپنے ماموں کو بچے جو ہے نا وہ ساری چیزیں دکھا رہے ہیں. میں نے کہا میری چیز کو تو کوئی بندہ چھیڑے نہیں, میں صبح آرام سے دکھاؤں گی آپ لوگوں کو بھی, اور خود بھی دیکھوں گی. اور میں تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ساری شاپنگ دکھاؤں گی, کیونکہ فی الحال کوئی ایسا سین نہیں تھا کہ نہ میں آپ کو ابھی دکھاتی, ایسی شاپنگ پھر مزہ بھی نہیں آنا تھا. تو بہرحال ہم نے اس کے بعد اپنی پیکنگ بھی کرنی تھی, کیونکہ کل کے میرے آرڈرز وہ تھے, آج سنڈے تھا نا, تو سنڈے کی وجہ سے پھر میں نے بھیجے نہیں تھے کوئی. تو میں نے کہا جلدی سے جی میں اپنے آرڈر جو ہے وہ کمپلیٹ کرواتی ہوں. وہ بھی سارے رات کو کروائے, اور صبح یہاں پہ جی سارے بھی میں نے باہر رکھوائے ہیں, کیونکہ آج بھی میں نے بھجوانے تھے. اور بس آرام سے آپ کو میں نیکسٹ ویڈیو میں اپنی فل شاپنگ دکھاؤں گی. فی الحال یہ دیکھیں جی روم کا حال, کیونکہ جیسے رات کو رکھی تھی ہر چیز ویسے ہی میں نے رکھ دی. میں نے کہا میں کل جو ہے نا اس کو کسی طرف لگاؤں گی. اوکے جی, آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتی ہوں. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹاٹا بائے بائے, اللہ حافظ.